به نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ محظور ہیں، سلسلہ دروس ترجمہ و مختصر تفسیر قرآن آپ تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں فیس بک پر آن لائن مستقل پیش کیا جا رہا ہے اور یوٹیوب پر بھی دستیاب ہے۔ میرا نام سرچ کرنے پہ آئے گا، مولانا وسیع حیدر، اور سلسلہ دروس کا درس نمبر 164 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 90 اور 91، پارہ نمبر 5۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا الذین یصلون الی قوم بینکم وبینہم میثاق او جاؤوکم حسرت صدورہم ان یقاتلوکم او یقاتلوا قومہم ولو شاء اللہ لسلطہم علیکم فلقاتلوکم فإن اعتزلوکم فلم یقاتلوکم وألقوا الیکم السلم فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا۔ اس آیت میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے، گزشتہ آیت میں منافقین کے بارے میں تذکرہ تھا کہ وہ منافقین، ان کی خواہش اور ان کی تمنا یہ ہے کہ وہ بھی اپنی طرح تم کو بنا دیں، یعنی جس طریقے سے وہ کم ایمان ہیں تم کو بھی کم ایمان کر دیں، تمہیں بھی ایسا بنا دیں کہ دل سے اسلام قبول نہ کرو۔ اکثریت مسلمانوں کی وہ ہے جو اسلام کو حقیقی معنی میں دل سے قبول انہوں نے نہیں کیا، خاندانی، طبقاتی، نسلی، فلاں شخص کے عنوان سے۔ اس آیت میں خداوند عالم فرما رہا ہے الا الذین یصلون الی قوم بینکم، کہتے ہیں منافقین میں یہ ذکر ہوا تھا کہ وہ جو کہ ایمان ظاہر کرتے ہیں اور کفار کی مدد کرتے ہیں۔ ایک تو منافقین کی وہ قسم ہے جو کفار و مشرکین کی مدد بھی جا کے ساتھ میں کرتے ہیں، یعنی مسلمانوں کے خلاف کام کرتے ہیں۔ ان کے لیے کل ہم نے حکم پڑھا تھا وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، جہاں بھی پاؤ ان کو قتل کر دو، اس لیے کہ یہ نقصان دہ ہیں، انسانیت کے لیے نقصان دہ ہیں، مذہب کے لیے نقصان دہ ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ، مگر وہ لوگ، منافقین میں وہ لوگ کہ جو اس طرح کے نہیں ہیں، یعنی مسلمانوں کے خلاف کچھ کام نہیں کرتے، بس ایمان نہیں لائے ہیں، ضرر نہیں پہنچاتے ہیں، نقصان نہیں کرتے ہیں۔ الا الذین یصلون الی قوم بینکم، وہ منافقین کے ان کو جو ہے کچھ مت کہو۔ الا الذین یصلون الی قوم بینکم وبینہم میثاق، مگر وہ منافقین کے یصلون جو وصل ہو گئے ہیں، جو مل گئے ہیں، الی قوم بینکم وبینہم میثاق، اس قوم سے کہ تمہارے درمیان، تمہاری قوم کے درمیان اور ان کے درمیان میثاق ہو گیا، عہد و پیمان ہو گیا ہے۔ ان سے مل گئے ہیں کہ اس سے جا کے وہ ملے کہ جن سے تمہارا عہد و پیمان ہے، صلح نامہ لکھا ہے۔ او جاؤکم حسرت صدورہم، یا جو او جاؤکم، یا تمہارے پاس وہ آ گئے ہیں۔ یا تو دو قسم ہو گئی، یہ وہ منافقین کہ جن سے صلح و سلامتی کے ساتھ گزارنا ہے، ان سے جنگ و جدال نہیں ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ وہ کہ پہلی بات یہ ہوئی کہ جن کا جس قوم سے تمہارا عہد و پیمان ہے اس سے یہ مل گئے ہیں، تو تمہارا بھی عہد و پیمان ہے، ان کا بھی عہد و پیمان ہے، لہذا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ او جاؤکم حسرت صدورہم، یا وہ تمہارے پاس آ گئے ہیں جنگ سے دل تنگ ہو کر کے، جنگ سے ہار کے، کہ جنگ نہیں لڑیں گے، ہم مل کے رہیں گے۔ ہے منافق لیکن نقصان نہیں پہنچا رہے ہیں۔ او جاؤکم، یا تمہارے پاس آ گئے ہیں، حسرت صدورہم ان یقاتلوکم او یقاتلوا قومہم، کہ وہ حوصلہ ان کا ختم ہو چکا ہے، دل تنگ ہو گئے ہیں، جنگ سے ہار چکے ہیں، تھک چکے ہیں، اور وہ تمہارے پاس آ گئے ہیں۔ ان یقاتلوکم او یقاتلوا قومہم، نہ تو تم سے جنگ کرنا چاہتے ہیں، نہ تو اپنی قوم والوں کے ساتھ مل کے تم سے جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ ہے منافق لیکن جنگ و جدال والے نہیں ہیں، صلح پسند منافق ہیں۔ ان کے لیے کیا خدا فرما رہا ہے کہ ان کو چھوڑ دو ان کے حال پر۔ پھر خداوند عالم آگے فرما رہا ہے مسلمانوں سے خطاب کر کے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ
فَلَقَاتَلُوكُمْ کا یہ منافقین جو مل گئے ہیں تم سے، جو جنگ نہیں کر رہے ہیں، اس میں بھی خداوند عالم کا تم پر کرم ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللہ، اگر خدا چاہتا، لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ، ان کو تم پر مسلط کر دیتا۔ یہ منافقین جو جنگ نہیں لڑ رہے ہیں، مل کے رہ رہے ہیں، ان کو چھوڑ دو، ان سے جنگ مت کرو۔ خدا کہہ رہا ہے اگر چاہتا خدا تو ان کو بھی تمہارے اوپر مسلط کر دیتا۔ فَلَقَاتَلُوكُمْ، یہ تم سے جہاد کرتے، جنگ کرتے، یعنی اگر یہ تم سے مل گئے ہیں، اگر یہ جنگ و جدال نہیں کر رہے ہیں، درحال ایک منافق ہیں، اس میں بھی خداوند عالم کا کرم ہے تم پر۔ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَا يُقَاتِلُوكُمْ، اب اگر یہ کنارہ کش ہو گئے ہیں، تمہارے ساتھ ہو گئے ہیں، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، ان سے قتال نہ کرو، ان سے جنگ نہ کرو، ان سے صلح کر کے مل کے رہو۔ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السِّلْمَ، اب یہ فَإِنِ اعْتَزَلُوا، اگر یہ کنارہ کش ہو گئے، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، یہ تم سے قتال نہیں کر رہے ہیں، تم سے جنگ نہیں کر رہے ہیں، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السِّلْمَ، تم سے صلح چاہ رہے ہیں، صلح و سلامتی چاہ رہے ہیں، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، خدا نے تمہارے لیے کوئی راستہ ان کے لیے نہیں چھوڑا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اب تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ان سے جنگ کرو، کوئی راستہ نہیں کھلا ہے کہ تم اس پہ کوئی الزام لگا کے، تہمت لگا کے، تو چونکہ مضبوط ہیں مسلمان تو ان پر حملہ کریں، ان کو ماریں، نہیں، کوئی اجازت نہیں ہے قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں۔ لہٰذا منافقین کی قرآن نے دو قسمیں ذکر کی۔ ایک منافق وہ ہے کہ جو جنگ و جدال کرتا ہے، کفار و مشرکین کا ساتھ دیتا ہے، اور منافق ہے، کہا اس کو نہیں چھوڑو، یہ خطرناک ہے۔ دوسرا منافق وہ ہے جو دل سے ایمان تو نہیں لایا ہے، لیکن وہ کنارہ کش ہو گیا ہے، نہ تمہارے دشمن کے ساتھ جنگ کر رہا ہے بلکہ تم سے صلح کی دعوت دے رہا ہے۔ خدا کیا فرما رہا ہے؟ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السِّلْمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، فما نہیں قرار دیا اللہ نے، لکم تمہارے لیے، علیہم ان کے اوپر، ان منافقین کے اوپر، سبیلا کوئی راستہ، یعنی ان سے کوئی جنگ و جدال نہیں ہونا چاہیے۔ اور منافق کسے کہتے ہیں؟ ہمیشہ آپ جانتے ہی ہیں، مجلسوں میں سنا کرتے ہیں، منافق اسے کہتے ہیں جو دل سے ایمان نہیں لایا ہو، زبان پہ کلمہ پڑھتا ہو، دل سے ایمان نہیں لایا ہو، اور ان کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اسی لیے جب آپ غدیر کے واقعے میں آیت کو پڑھتے ہیں، واللہ یعصمک من الناس، اے میرے رسول آپ اعلان کیجئے اللہ لوگوں سے آپ کو بچائے گا، یعنی منافقین کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ زیادہ منافق وہ ہیں جو دل سے ایمان نہیں لائے ہیں، صرف زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں، دل سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے نہیں ہیں، لیکن بس اپنی جان کو بچانے کے لیے، اپنی عزت و آبرو کے لیے مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا۔ لہذا اس آیت میں کہا کہ وہ بعض منافقین وہ جو اس طریقے کے، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، ان سے جنگ و جدال نہ کرو، یعنی وہ منافقین جو بے طرف ہیں ان سے جنگ نہ کرو۔ اور دو باتیں بیان کی اس میں، ایک وہ منافق جن کا عہد و پیمان ہے ان کے ساتھ، جس کے ساتھ آپ کا ہے، لہٰذا ان سے جنگ و جدال نہ کرو، اور دوسرا یہ کہ جو جنگ و جدال سے ہار چکے ہیں، دل تنگ ہو گئے ہیں، حوصلہ ختم ہو گیا ہے، وہ تمہارے پاس آئے ہیں، اور وہ جو ہے اپنے قوم سے مل کر کے، دوسرے منافقین اور دوسرے مشرکین سے مل کر کے تم سے جنگ و جدال بھی کرنا نہیں چاہتے ہیں، تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، ان سے جنگ کرنے کے لیے کوئی راستے کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی اگر دشمن سامنے مل کر کے حملہ کر رہا ہے تب اس کا جواب دینا ہے، کبھی بھی اسلام میں پہل اپنی طرف سے، اس مسلمانوں کی طرف سے نہیں ہے، نہیں ہونی چاہیے۔ آیت نمبر 91 پڑھیں گے، سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّمَا رَدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلْمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَئِكَ جَعَلْنَاكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا۔ اب اس آیت میں پھر وہی پہلے جو منافق کی جو قسم بیان ہوئی تھی ان کے بارے میں تذکرہ ہے، یعنی منافق کی دو قسمیں، ایک منافق موذی، ایک منافق غیر موذی۔ ایک منافق وہ ہے جو نقصان پہنچانے والا ہے، ایک منافق ہے جو نقصان پہنچانے والا نہیں ہے۔ جو نقصان پہنچانے والا نہیں ہے اس سے مل کے رہو، اس سے جنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، یہ آیت
ستجدون آخرین، کچھ ایسے منافق تمہیں ملیں گے، ستجدون تم پاؤ گے، آخرین منافق کی دوسری قسم کو، یریدون ان یأمنوکم ویأمن قومہم، جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی مل کے رہیں اور اپنی قوم سے بھی مل کے رہیں، یعنی نہ ادھر نہ ادھر، مسلمانوں سے بھی مل کے رہیں اور کفار و مشرکین سے بھی مل کے رہیں۔ ایسے منافقین کلما ردوا الی الفتنہ ارکسوا فیہا، اور جب کلما ردوا الی الفتنہ، جب فتنے کی طرف انہیں بلایا جائے، ارکسوا فیہا، اس میں عودے منہ ٹوٹ پڑتے ہیں، یعنی ایسے تو دکھاتے ہیں کہ ہم تم سے بھی مل کے ہیں، ان سے بھی مل کے ہیں، لڑائی جھگڑا نہیں چاہتے، لیکن جب فتنہ آتا ہے، جنگ کا وقت آتا ہے، تو ان سے کفار و مشرکین سے مل جاتے ہیں۔ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السِّلْمَ، فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، اگر وہ تم سے کنارہ کشی نہ کریں، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السِّلْمَ، اور وہ تمہیں صلح کا پیغام دیں، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھ کو روک لیں، یعنی جنگ نہ کریں، جنگ سے رک جائیں، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السِّلْمَ، اور دکھائیں کہ ہم تم سے بھی دوستی رکھیں ہیں، ان سے بھی دوستی، تم سے بھی دوستی، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، لا یکفو نہیں، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، یعنی لڑائی سے اپنے ہاتھ کو نہ روکیں، وہ اپنے ہاتھ کو نہ روکیں، یعنی جنگ کرنے کے ٹائم جو ٹوٹ پڑیں، فتنے کی طرف چلے جائیں، فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ، پھر ان کو نہ چھوڑو، فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ، ان کو اب اگر پکڑ لو تو ان کو قتل کر دو، یہ منافق ہیں، یہ منافق موذی ہے، نقصان پہنچانے والا۔ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں پہ بھی چاہو، جہاں پہ پاؤ وہیں پر ان کو قتل کر دو، اس لیے کہ یہ سب سے زیادہ نقصان دہ ہے، منافق دشمن سے بھی زیادہ نقصان دہ خطرناک ہے، یہ سبب بنتا ہے سماج کے اندر فتنہ پیدا ہوتا ہے، ہزاروں انسانوں کی جانیں چلی جاتی ہیں، لہذا منافق کو اس کے ساتھ انقلابی برخورد ہونی چاہیے۔ وَأُولَئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، کہ خداوند عالم فرما رہا ہے اولئکم، یہی وہ لوگ ہیں، جعلناکم، ہم نے تمہارے لیے قرار دیا ہے، علیہم، ان کے اوپر، سلطانا مبینہ، سلطان یعنی غلبہ، بادشاہت، کھلا ہوا غلبہ، صریحی غلبہ ہم نے تم کو عطا کیا ہے، یعنی مسلمانوں کو ان کے اوپر غلبہ حاصل ہونا چاہیے، وہ منافقین جو کہ موذی ہیں، جو نقصان پہنچانے والے ہیں۔ لہذا منافقوں کا ایک گروہ وہ ہے کہ جو ظاہراً اسلام تو لایا ہے، اقتلو، ان کو قتل کر دو، کیوں؟ اس لیے کہ وہ موذی ہیں۔ ایک روایت ہے جس میں یہ ہے اقتلوا الموذی قبل ان یوذی، موذی کو قتل کر دو قبل اس کے کہ تم کو قتل کرے، تمہیں تکلیف پہنچائے۔ لہذا خدا بند عالم چونکہ آئندہ سے آگاہ ہے اور خدا یہ حکم دے رہا ہے، ستجدون، ان قریب ایسے منافق پاؤ گے، ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم ویأمن قومہم، وہ تم سے بھی دوستی رکھنے کا اظہار کریں گے، اپنی قوم سے بھی دوستی کا اظہار کریں گے، اور جب جنگ کا وقت آئے گا تو پھر ان کی طرف سے ہو جائیں گے اور تمہارے لیے خطرناک ہیں۔ وہ کلمہ کس لیے پڑھتے ہیں؟ تاکہ آرام سے، سکون سے، ٹھاٹھ کی زندگی گزاریں، ادھر سے بھی فائدہ اٹھائیں، ادھر سے بھی فائدہ اٹھائیں۔ لیکن یہ منافق کون سا ہے؟ پہلے منافق جو گزشتہ آیت میں ذکر ہوا کہ جس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، وہ منافق غیر موذی تھا۔ یہاں پہ جو ذکر ہو رہا ہے منافق موذی کا ہے، یعنی اس کا رجحان کفر کی طرف ہے، اس کا رجحان شرک کی طرف ہے، اس کا رجحان فتنے کی طرف ہے۔ لہذا ایسے کو فخذوہم وقتلوہم حیث ثقفتموہم، ان کو پکڑو جہاں پہ بھی پاؤ، حیث ثقفتموہم، جہاں بھی پاؤ ان کو قتل کر دو، ختم کر دو، تاکہ فتنہ ختم ہو جائے۔ یہ نقصان دہ ہے منافق۔ چونکہ یہ منافق جو ہے آج کی زبان میں ٹیررسٹ ہے، دہشت گرد ہے، یہ منافق خطرناک ہے، لہذا اس کے ساتھ
برخورد بھی اسی طریقے سے ہونا چاہیے کہ معلوم ہوا یہ ایسے حرکات کرے گا، ایسے کام کرے گا کہ جس کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں انسانوں کی جان چلی جائے گی، لہذا فتنے کو اس کی جگہ پہ فوراً ختم کر دینا۔ جعلنا لکم علیہم سلطانا مبینا، ہم نے قرار دیا، اللہ کہہ رہا ہے لکم تمہارے لیے، علیہم ان کے اوپر، ان منافقین کے اوپر۔ کون سے منافق؟ جو موذی ہیں۔ سلطانا مبینا، حکومت غلبہ ہم نے عطا کیا ہے۔ گزشتہ آیت میں کہا تھا جعل اللہ لکم فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا، اللہ نے کوئی سبیل تمہارے لیے نہیں رکھا ہے ان کے لیے، یعنی غلبہ نہیں ہے، ان سے جنگ نہیں کر سکتے، ان سے غلبہ نہیں کر سکتے، چونکہ وہ منافق غیر موذی ہیں۔ لیکن یہ جو منافق موذی ہے اس کے لیے خداوند عالم فرما رہا ہے جعلنا لکم علیہم سلطانا مبینا، ہم نے تمہارے لیے غلبہ عطا کیا ہے، سلطان، حکومت عطا کیا ہے ان کے اوپر۔ لیکن وہ منافقین جو غیر موذی ہیں فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا، کوئی سبیل نہیں ہے۔ آخر میں دعا ہے پروردگارہ محمد و آل محمد صدقے میں، چاہدہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگارہ ہم نے جو چند 2 آیتوں کی جو تلاوت کیا ہے ترجمہ و مختصر تفسیر کے ساتھ، تدبر قرآن کے ساتھ، پروردگارہ اس کا عظیم ثواب ہمارے مرحومین کو ایصال ثواب فرما۔ معبود جو مریض ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما، جہاں جہاں بھی مومنین مومنات ہیں ان کی دلی آرزوؤں کو پوری فرما۔ پروردگارہ پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما۔ جو جوان بے روزگار ہیں ان کو بہترین روزی عطا فرما، جو باروزگار ہیں ان کی روزی میں وسعت عطا فرما۔ پروردگارہ جو طلاب و طالبات علم حاصل کر رہے ہیں ان کو روز بروز علمی، روحانی و معنوی ترقی عطا فرما۔ پروردگارہ آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یاور و انصار میں شمار فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔